جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرما کر گئے تو شروع میں نماز کے لیے لوگ انداز سے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے اور اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسی صورت پیش آتی تھی کہ کافی صحابہ کرام کافی دیر پہلے آ گئے، انہیں کہیں جانا ہے لیکن پہلے نماز پڑھ لیں، جب جائیں گے تو اس میں تاخیر ہو جاتی۔ کبھی کافی انتظار کرنا پڑتا، اب آئیں کب آئیں، جب آئیں تب آئیں تو نماز پڑھیں۔ اس لیے ایک دن صحابہ میں یہ گفتگو چلی کہ نماز کے وقت کے لیے کوئی علامت مقرر ہونی چاہیے، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس، جیسے عیسائی ناقوس بجاتے ہیں، چھوٹی لکڑی کو بڑی لکڑی پر مار کر آواز نکالتے ہیں، وہ بجاتے کریں گے، لوگوں پر آواز پہنچ جایا کرے گی۔ بعض نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجائے جائے۔ بعض حضرات نے نماز کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، اور حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ جب وقت ہو جائے تو کسی آدمی کو نماز کا اعلان کرنے کے لیے آبادی میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن سعید ابن عبد ربہ انصاری نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک شخص دوہرے کپڑے پہن کر اترا ہے اور اس نے ایک دیوار کے کنارے پر کھڑے ہو کر اذان کے یہ کلمات پکارے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ خواب حضرت عبداللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواب برحق ہے، لہذا تم ان کلمات کو حضرت بلال کو سکھلاؤ، ان کی آواز بلند ہے، وہ اذان دیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال نے جب اذان دینی شروع کی اور اس کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ جلدی جلدی اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے تشریف لائے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے بھی بیائی نہیں یہی خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شکر کا اظہار فرمایا اور پھر اذان کا طریقہ امت میں رائج ہو گیا۔ یہ اذان کا واقعہ سن 1 ہجری میں پیش آیا تھا۔ احادیث شریف میں اذان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اتنی ہی لمبی چوڑی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جس تر یا خشک چیز تک وہ آواز پہنچتی ہے وہ سب اشیاء اس کے لیے قیامت میں خیر پر شہادت دیں گی۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اذان کی فضیلت اور خیر و برکت کا علم ہو جائے تو تم اذان دینے کے لیے قرآن اندازی کرنے لگو گے، یعنی ہر ایک اذان کا اتنا شوقین ہو جائے گا کہ اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت پیش آئے گی کہ آج فلاں پڑھے گا، کل کو فلاں، کل کو فلاں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن حضرات میدان محشر میں سب سے لمبی گردن والے ہوں گے۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے شارحین نے کہا ہے کہ وہ وفور شوق میں اللہ کی رحمت کی طرف بار بار گردنیں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں زیادتی ثواب کی امید ہوگی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ واقعتاً ان کی گردنیں اونچی کر دی جائیں گی تاکہ وہ گھٹن سے محفوظ رہیں، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لمبی گردن ہونے سے ان کی سرداری اور بزرگی مراد ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چند حضرات میدان محشر میں ہر قسم کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے اور ان کو احساس و اکرام کے ساتھ مشک کے ڈھیروں پر بٹھایا جائے گا۔ ان میں وہ مؤذن بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی اذان دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ 7 سال تک نمازوں کے لیے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کے ایک روایت میں 12 سال تک
اذان دینے والے کو جنت میں داخلے کی بشارت اور ہر اذان پر 60 نیکیاں اور ہر اقامت پر 30 نیکیاں ملنے کا وعدہ مذکور ہے۔ اور 7 سال اور 12 سال میں توافق پیدا کرنے کے لیے بعض حضرات شارحین نے فرمایا کہ امت کی چونکہ عموماً 70 برس ان کی عمر 70 برس ہے اور عادتاً زیادہ سے زیادہ 120 سال ہے، اب اگر کسی نے 7 سال تک اذان دے دی تو ہر نیکی کے 10 گنا ثواب کے اعتبار سے 70 سالہ زندگی والا شخص پوری زندگی میں اذان دینے والا شمار ہوگا، اور 12 سال اذان دینے والے کو 120 سال تک اذان دینے کا ثواب ملے گا۔ یہ حاشیہ ابن ماجہ شریف میں یہ روایت ہے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ مؤذن کو شہید فی سبیل اللہ کی طرح ثواب ملتا ہے، اور دفن کے بعد اس کا جسم کیڑوں کی غذا نہیں بنتا۔ انہی فضائل کی وجہ سے حضرات صحابہ سے منقول ہے کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے اہل خاندان کو اذان دینے پر مامور کیا ہوتا، تاکہ وہ بھی ان بشارت آمیز ارشادات کے مستحق قرار دیے جاتے۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے کہ مجھے پابندی سے اذان دینے پر قدرت حاصل ہونا حج و عمرہ جہاد سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح کا مقولہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے۔ تو اس لیے اذان دینی چاہیے اور اذان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اذان شیطان کے لیے تازیانہ ہے، یعنی کوڑا ہے، کوڑا ڈنڈا۔ اذان کے کلمات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ شیطان لعین اس کے سننے کی تاب نہیں رکھتا، اور جب اذان شروع ہوتی ہے تو بد حواسی کے عالم میں ہوا خارج کرتے ہوئے 36 میل تقریباً 66 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑ سکیں، پھر اذان کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور ختم ہوتے ہی پھر براجمان ہو جاتا ہے۔ اب نماز میں وسوسے ڈالے گا نمازی کے دل میں، سوئی چبھا ہوگا دل کے اندر کہ وہ تیرا سامان فلاں دکان پر رکھا تھا تو اٹھا کے نہیں لایا، چل نماز پڑھتے جائیے وہاں پہ۔ وہ تیرا سامان اگر وہاں سے نہ اٹھایا تو وہ خراب ہو جائے گا، کوئی بھی اٹھا لے گا۔ تیرے جو باہر چپل رکھے اتنی قیمتی چپل ابھی تو نئے لایا تھا، اور وہ چپل کوئی اٹھا کے لے کے کیا ہوگا؟ وہ اسی میں سوچ رہا کہ کل تے نے فلاں کی دکان پہ سامان خریدا تھا، اس کے اتنے پیسے رہ گئے، اس سے اتنے پیسے وصول کرنے، اسی میں پوری نماز بھی ہو جا۔ نماز ہو رہی تھی، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ لوگوں میں شور ہوا کہ میں 3 ہوئی 4 ہوئی، تو بعض لوگ کہنے لگے میں 4 ہوئی، کچھ کہنے لگے 3 ہوئی، تو اسی پہ تنازع ہو گیا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ نہیں بھائی ابھی نماز 3 رکعت 3 ہی ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی۔ کہ کیوں، کیسے پتہ کہہ رہے ہو تم؟ کہ میں نے ابھی 3 دکانوں کا حساب کیا، میری 4 دکانیں، چاروں دکانوں کا حساب میں نماز میں کر لیتا ہوں، تو اس لیے ابھی 3 دکان کا حساب ہوا، ابھی 1 رکعت اور باقی رہے گی بھائی۔ تو وسوسے ڈالتا ہے اس طرح کے شیطان۔ اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، بھولی بسری باتیں یاد دلاتا ہے تاکہ نماز سے ذہن ہٹ جائے، حتیٰ کہ ان وساوس میں پڑھ کر نمازی کو یہی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر نماز میں وسوسہ آئے تو پھر نماز کی طرف دھیان لاؤ کہ غلط بات ہے، نماز میں کھڑا ہو تو کچھ کام کر ہی نہیں سکتا، تو دل کو بھی ادھر ہی لگا، واحد حاضر جمع غائب مت رہے، پورا جسم تیرا یہاں کھڑا ہے، پھر کس طرف ذہن دوڑا رہا ہے، پھر آگے پھر ذہن پھٹ کے تو پھر لاؤ، پھر ذہن پھٹ کے پھر لاؤ، اور جب نماز ہو جائے تو شیطان کو دھتکارو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان لعین، لے میری تو نماز ہو گئی، تو وسوسے ڈالتا رہو۔ جب تم اتنی مرتبہ کہہ دو گے، 1-2 مرتبہ جب بار بار کہو گے تو شیطان غصہ آ جائے گا، چلو یہ میرے بس میں آنے والا نہیں ہے، اب میں خود ہی دور ہٹ جائے گا۔ اذان اسلام کا اہم ترین شعار ہے، اور اس بات کی کھلی علامت ہے کہ جس جگہ سے اذان کی آواز آ رہی ہو وہ جگہ اسلامی آبادی پر مشتمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جس بستی پر حملے کا ارادہ ہو، اگر وہاں سے اذان کی آواز آنے لگے تو اس پر حملہ روک لیا جائے اور قتل و قتال سے پوری طرح اجتناب کیا جائے۔
اسی بنا پر حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے لوگ اذان نہ دینے پر اتفاق کر لیں تو ان سے جنگ کی جائے اور اذان جاری کرنے پر مجبور کیا جائے۔